چے گویرا کی زندگی، فعالیت اور موت نے انہیں ایک ثقافتی آئیکن کے طور پر مستحکم کیا ہے۔ کیوبا کے انقلاب کی ایک نمایاں کمیونسٹ شخصیت، وہ جنوبی امریکہ میں ایک گوریلا رہنما بن گیا اور 1967 میں بولیویا کی فوج کے ہاتھوں اپنی حتمی پھانسی سے پہلے دنیا بھر میں کمیونسٹ نظریات کو پھیلانے کا ذمہ دار تھا۔ آج انہیں بائیں بازو کی بنیاد پرستی اور سامراج دشمنی کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا عام طور پر کہا جاتا نام چے ایک آئیکن کے طور پر اس کی حیثیت کو اس قدر مشہور کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے پہلے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح گویرا کی ایک تصویر عالمی سطح پر مشہور ہو چکی ہے، جو دنیا بھر میں ٹی شرٹس اور پوسٹروں کی زینت بنتی ہے اور جنگ کے وقت مذمت کی علامت بن جاتی ہے۔ گویرا کی شخصیت کے نیچے تاہم ایک ایسا شخص تھا جو ایک ڈاکٹر، شطرنج کا کھلاڑی، باپ اور شاعر کا دل دادا تھا۔ آج میں آپ کو چے گویرا کے بارے میں کچھ حقائقات بتاؤں گا۔ فیکٹ نمبر 1، اس کا نام چے گویرا نہیں تھا۔ چے گویرا کی پیدائشی سرٹیفکیٹ میں انہیں ارنیسٹو گویرا کے نام سے درج کیا گیا ہے۔ مختصر، یادگار اور بے مثال نام چے ایک ارجنٹینا انٹرجیکشن ہے جسے عام طور پر توجہ دلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح جو یار، ساتھی یا پول سے ملتا جلتا ہے۔ اس نے اسے اس قدر کثرت سے استعمال کیا کہ اس کو کیوبا کے ہم وطنوں نے، جو اس لفظ کو غیر ملکی سمجھتے تھے، اسے اس کے ساتھ برانڈ کیا۔ یہ لفظ تقریباً ہمیشہ دوستوں اور خاندان کے درمیان غیر رسمی ترتیبات میں استعمال ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، دو سفروں نے ان کی ابتدائی سیاسی نظریات کو تشکیل دیا۔ گویرا اس وقت جنوبی امریکہ کے 2 دوروں پر گئے جب وہ طب کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پہلے 1950 میں موٹر سائیکل پر اکیلے سفر تھا اور دوسرا 1800 میل کا سفر تھا جو 1952 میں اپنے دوست کے ساتھ ونٹیج موٹر سائیکل پر شروع ہوا تھا۔ یہ شدید غربت اور مزدوروں اور کسانوں کے استحصال کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہوا تھا۔ وہ تبدیلی کرنے کے لیے پرعزم ہو گئے۔ اس نے 1993 میں کیوبا میں دی موٹر سائیکل ڈائریز کے نام سے ایک کتاب شائع کی جو ان کے دوسرے سفر کے بارے میں تھی اور نیو یارک ٹائمز کے بیسٹ سیلر بن گئی۔ فیکٹ نمبر 3، اس نے امریکہ کو ایک سامراجی طاقت کے طور پر دیکھا ہے۔ گویرا گوئٹے مالا میں 1953 میں کچھ حد تک رہتا تھا کیونکہ اس نے گوئٹے مالا کی صدر کی تعریف کی، کیونکہ اس نے کسانوں میں زمین کی دوبارہ تقسیم کے طریقے کی تعریف کی۔ اس نے امریکہ میں مقیم یونائٹڈ فوڈ کمپنی کو ناراض کیا اور اسی سال بعد میں CIA کی حمایت یافتہ بغاوت نے صدر جیکوبو کو اقتدار سے ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد ایک حکمران جنتا نے دائیں بازو کے کاسٹیلو آرمس کو صدارت کے لیے منتخب کیا اور یونائٹڈ فوڈ کمپنی کی زمین کو بحال کیا۔ اس واقعے نے گویرا کو بنیاد پرست بنا دیا جس نے امریکہ کو ایک سامراجی طاقت کے طور پر دیکھا ہے۔ یہ بھی پہلی بار تھا کہ اس نے براہ راست انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ باغیوں کے ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ ناکام گوئٹے مالا سٹی پر دوبارہ قبض کرنے کے لیے لڑا۔ فیکٹ نمبر 4، وہ کیوبا میں نیشنل بینک کے سربراہ تھے۔ کاسترو کے انقلاب کے بعد گویرا کو مختلف عہدوں پر تعینات کیا گیا جن کا تعلق معیشت سے تھا۔ اس میں 1959 میں نیشنل بینک کا صدر نامزد کیا جانا بھی شامل تھا جس نے انہیں ملک کی معیشت کو مؤثر طریقے سے چلانے کا اختیار دیا، جس کا استعمال انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ تجارت بڑھانے کے بجائے چینی کی برآمدات اور امریکہ کے اندر تجارت پر کیوبا کا انحصار کم کرنے کے لیے کیا۔ پیسہ اور اس کے ارد گرد موجود نظاموں کے لیے اپنی نفرت کو نشانہ زد کرنے کے خواہشمند، اس نے محض کیوبا کے نوٹوں پر گویرا کے طور پر دستخط کیے تھے۔ بعد میں انہیں صنعت کا وزیر بھی مقرر کیا گیا۔ فیکٹ نمبر 5، اس نے کیوبا کی لٹریسی ریٹ میں زبردست اضافہ کیا۔ یونیسکو کے مطابق 1959 سے پہلے کیوبا کی لٹریسی ریٹ تقریباً 77% تھی جو لاطینی امریکہ میں چوتھے نمبر پر تھی۔ گویرا اور کاسترو کی حکومت کے لیے صاف ستھرے، اچھی طرح سے لیس ماحول میں تعلیم تک رسائی بہت اہم تھی۔ 1961 میں، جسے تعلیم کا سہال کہا جاتا ہے، گویرا نے کارکنوں کو بھیج دیا جنہیں لٹریسی بریگیڈز کہا جاتا ہے تاکہ دیہی علاقوں میں اسکولوں کی تعمیر اور استاذ کو تربیت دے۔ کاسترو کے دور کے اختتام تک شرح 96% تک بڑھ گئی تھی اور 2010 تک کیوبا کے 15 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے لٹریسی کی شرح 99% تھی۔ فیکٹ نمبر 6، چے گویرا کی ایک تصویر کو اب تک کے سب سے مشہور تصویر قرار دیا گیا ہے۔ گویرا کی مشہور تصویر جو 1960 کی ہے اور تاریخ کے مشہور ترین تصویروں میں سے ایک کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ میری لینڈ انسٹیٹیوٹ آف آرٹ کی جانب سے گویرا کی ایک تصویر کو اب تک کے سب سے مشہور تصویر قرار دیا گیا ہے۔
है, जबकि विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम ने कहा कि इस तस्वीर को तारीख में किसी भी दूसरी तस्वीर से ज्यादा दोबारा तैयार किया गया है। 1960 में ली गई इस तस्वीर में हवाना क्यूबा में धमाके के मुतासिरीन के लिए एक यादगार तकरीब में 31 साल गवेरा की तस्वीर कशी की गई। 1960 की दिहाई के आखिर तक गवेरा की सियासी सरगर्मी और पांसी के साथ मिलकर इस तस्वीर ने रहनुमा को एक सकाफती आइकन के तौर पर मजबूत बनाने में मदद की। फैक्ट नंबर 7, इसे रग्बी, शतरंज और शायरी पसंद थी। गवेरा को बहुत से शौक थे। इसने अपनी जवानी में सन असीड्रो रग्बी क्लब में स्क्रम हाफ खेला। फिर 1951 में इस खेल से वाबस्ता अपनी एक मैगजीन शाया की जिसे टिकल कहा जाता है। रग्बी यहाँ तक के अगर ये मुझे एक दिन मार डालता है मैं इसे खेलने के लिए खुश हूँ। इसने बचपन में शतरंज के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और उम्र भर ये खेल खेला। अपने धीमे की वजह से वो घर पर ही पढ़ते थे जहाँ वो पहली बार शायरी से मुतारिफ हुए थे। अपनी मौत के वक्त वो एक शायरी की किताब लेकर जा रहे थे जिसने इसने हाथ से कॉपी किया था। फैक्ट नंबर 8, इसके 5 बच्चे थे। गवेरा ने 1955 में पीरो की माहिर मशियात हिल्दा गार्डिया से शादी की जब इसने इंकिशाफ किया कि वो हमला है। 1956 में इनकी एक बेटी पैदा हुई। गवेरा ने इंकशाफ किया कि वो एक औरत से मोहब्बत कर चुके हैं और 1959 में तलाक की दरख्वास्त की। तलाक की मंजूरी के एक माह बाद गवेरा ने क्यूबा के इनकलाबी अलीडा मार्स से शादी की जिसके साथ वो रहा था। 1958 से रह रहे। इनके 4 बच्चे थे। गवेरा की बेटी अलीडा ने बाद में कहा, मेरे वालिद मोहब्बत करना जानते थे और यही इनके सबसे खूबसूरत खसूसियात थी। इनकी मोहब्बत करने की सलाहियत। एक मुनासिब इनकलाबी बनने के लिए आपको रोमानी होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।